اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اذا مأت المؤمن بکت علیہ الملائکہ وبقاء الارض۔ امام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بکت علیہ الملائکہ، تو اس پر ملائکہ گریہ کرتے ہیں، وبقاء الارض، اور زمین کے علاقے اس پہ گریہ کرتے ہیں جب ایک مومن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آج امام علی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، تو جب ایک مومن جاتا ہے تو اس کے اوپر ملائکہ گریہ کرتے ہیں۔ آج امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم امام علی علیہ السلام کے چند فضائل کے گوشے بیان کریں گے اور امام کی سیرت کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امام علی علیہ السلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس زبان سے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ میرا نبی کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے ہیں، یہ وحی بولتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، یعنی جو پروردگار عالم چاہتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کائنات میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شمار نہیں کی جا سکتی، ایک قرآن کی زبان سے اور ایک نبی کی زبان سے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور ایک نبی کی زبان مبارک سے جاری ہوا کہ اگر تم علی کے فضائل کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، چونکہ علی کے فضائل اس قدر ہیں کہ اگر تمام جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں تب بھی علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے۔ تمام دریا، تمام نہریں سیاہی بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، اور جتنے بھی شجر ہیں اور یہ قلم بن جائیں، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو لکھ نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک فضیلت کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یہ واقعہ بحار الانوار اور القطرہ میں بھی موجود ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور نبی کے ساتھ نبی کا خانوادہ ہے۔ کون کون نبی کے ساتھ ہیں؟ امام حسن علیہ السلام، شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور امام حسین علیہ السلام، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب موجود ہیں، اور ساتھ میں نبی کی زوجات ازواج نبی بھی موجود ہیں۔ نبی کے پاس ایک برتن رکھا ہوا ہے، ایک جام رکھا ہوا ہے، ایک گلاس رکھا ہوا ہے کہ جس میں کچھ پانی ہے۔ نبی نے پانی لیا اور لینے کے بعد جیسے ہی اس جام کو، اس پانی کو نوش کیا اور نوش کرنے کے بعد رکھ دیا۔ امام حسن آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد اس جام کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد نوش کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے پانی پیا تو نبی نے فرمایا، ہنیئا مریئا یا ابا محمد۔ امام حسن نے پانی پیا اور رکھ دیا۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد اس گلاس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ جیسے ہی نبی نے، امام حسن علیہ السلام نے پانی پیا، فوراً نبی نے فرمایا، ہنیئا مریئا یا ابا عبداللہ، پاک و پاکیزہ ہو، مبارک ہو، ہنیئا یعنی مبارک ہو، پاک و پاکیزہ، خوشخبری ہو آپ کے لیے، اے حسن آپ نے پانی پیا، اے حسین آپ نے پانی پیا۔ جیسے ہی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا، شہزادی آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد گلاس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد شہزادی نے بھی پانی نوش کیا۔ اب جیسے ہی شہزادی نے پانی پیا، نبی نے فرمایا، ہنیئا مریئا یا ام الاطہار، آپ کے لیے پاک و پاکیزہ یہ پانی، یہ مبارک ہو، اے ام الاطہار، اے پاکیزہ اولادوں کی ماں، تم پر یہ مبارک ہو، یہ جو پانی آپ نے پیا ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی یہ پانی رکھ دیا، یہ گلاس رکھ دیا۔ اب علی ابن ابی طالب، ہمارے مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد جیسے ہی جام لیا ہے، وہ گلاس اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی پانی پیا ہے، فوراً نبی سجدے میں چلے گئے۔ ایک طویل سجدہ نبی نے انجام دیا، نبی سجدے کی حالت میں۔ جیسے ہی نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، ازواج نبی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے سوال کیا، یا نبی اللہ، جب امام حسن نے پانی پیا تو آپ نے کہا ہنیئا مریئا یا ابا محمد، ایسے ہی جب امام حسین نے پانی پیا تب بھی آپ نے یہی فرمایا، لیکن جب علی ابن ابی طالب نے پانی پیا تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ یا نبی اللہ، آپ سجدے میں کیوں گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
نبی نے فرمایا دیکھیں علی بن ابی طالب کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ امام نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے پانی پیا ہے تو میں نے آسمان پہ دیکھا کہ جبرائیل کہہ رہے تھے، اور جبرائیل کے ساتھ ساتھ تمام ملائکہ کہہ رہے تھے ہنیئا مریئا یا ابا محمد، اے حسن تمہیں پاک و پاکیزہ تم نے پانی پیا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، جبرائیل کے ساتھ ساتھ تمام ملائکہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں نے بھی کہا۔ اور اسی طریقے سے جب امام حسین علیہ السلام نے پانی پیا ہے تو میں نے دیکھا آسمان پہ جبرائیل کہہ رہے ہیں، جبرائیل کے ساتھ ساتھ تمام ملائکہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں نے بھی کہا۔ اور اسی طرح سے جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پانی پیا تب بھی میں نے دیکھا کہ جبرائیل کہہ رہے تھے اور جبرائیل کے ساتھ ساتھ تمام ملائکہ کہہ رہے تھے، لہٰذا میں نے بھی کہا۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب نے پانی پیا ہے تو میں نے دیکھا نہ جبرائیل کی آواز آئی نہ ملائکہ کی آواز آئی، ایک آواز آ رہی تھی، اللہ کہہ رہا تھا اے علی تجھے مبارک ہو یہ پاک و پاکیزہ جو تم نے پانی پیا ہے۔ اب نبی بتا رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کیوں کیا۔ نبی نے سجدہ اس وجہ سے کیا، نبی نے بیان کیا کہ میں نے سجدہ اس وجہ سے کیا کہ پروردگار عالم نے مجھے علی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، مجھے علی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، لہٰذا میں نے شکر پروردگار عالم سجدے میں جا کے شکر پروردگار عالم انجام دیا، پروردگار عالم کا شکر کیا کہ اللہ نے مجھے علی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ناظرین کرام ہمیں بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں علی جیسی شخصیت کی محبت پروردگار عالم نے علی کی محبت ہمارے قلب میں ڈالی، ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، چونکہ یہ وہ علی ہے کہ ہر کسی کے قلب میں علی نہیں آتا ہے، علی اس کے قلب میں آتا ہے جس کا نسب پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اور جب جس کے دل میں اس کی محبت آتی ہے تو اس کی نمازیں بھی قبول ہیں، اس کے روزے بھی قبول ہیں، اس کی عبادت بھی قبول ہے۔ تو نبی نے اس لیے سجدہ کیا کہ پروردگار عالم کی آواز آئی ہے جب علی نے پانی پیا تو اتنی عظیم نعمت پروردگار عالم نے مجھ رسول کو دی ہے، لہٰذا میں نے شکر پروردگار عالم ادا کیا اس سجدے میں جا کر۔ تو پروردگار عالم نے علی جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور ہمارا مولا کتنا کریم ہے۔ آئیے مولا کی ایک سیرت کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت بیان کرتی ہے جب مولا کو ظاہری حکومت ملی ہے، مولا کوفے میں ہے، ایک مرتبہ میرا مولا کوفے کے بازار سے گزر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو میرا مولا بازار سے گزر رہا تھا، اتفاق سے ایک انسان مولا سے ٹکرا جاتا ہے، ٹکر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مولا جو لباس پہنے ہوئے تھے، جو قمیص پہنے ہوئے تھے، وہ مولا کی چاک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ مولا نے اس قمیص کو لیا اور لینے کے بعد خیاط کے پاس گئے، درزی کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ یہ قمیص میری چاک ہو گئی، یہ پھٹ گئی ہے، آپ اس کو سل دیجئے، اس کو درست کر دیجئے۔ وہ خیاط اس قمیص کو لیتا ہے اور لینے کے بعد صحیح کرنا، درست کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو دونوں طرف سے ملا کے اس کو سیا جاتا ہے، صحیح کیا جاتا ہے۔ اب وہ خیاط ایک طرف سے کپڑے کو ملا رہا تھا تو دوسری طرف سے پھٹ جا رہا تھا، جب دوسری طرف سے ملا رہا تھا تو تیسری طرف سے پھٹ جا رہا تھا، کافی پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد یعنی مولا کا کپڑا اتنا بوسیدہ ہو گیا تھا کہ وہ بار بار ملا رہا تھا اور پھٹ جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے مولا آپ کوئی دوسرا لباس لے لیجیے، اس لیے یہ لباس اب آپ کے پہننے کے لائق نہیں رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، مولا حاکم ہے، مولا کا ظاہری حکومت ہے مولا کے پاس میں، مولا سجدے میں چلے گئے۔ جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں تو یہ شخص پوچھتا ہے مولا، جب مولا نے سجدے سے سر اٹھایا تو یہ شخص کہتا ہے مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، میں نے کوئی غلطی کر دی؟ تو میرا مولا فرماتا ہے نہیں کوئی خطا نہیں ہوئی۔ کہا مولا آپ نے جو سجدہ کیا سجدے کی وجہ؟ تو میرے مولا نے فرمایا اے خیاط میں نے پروردگار عالم کو سجدہ کیا اور پروردگار عالم کو گواہ بنایا ہے، اے میرا معبود تو گواہ رہنا کہ میں نے اس لباس کو نہیں چھوڑا ہے، اس لباس نے علی کو چھوڑ دیا ہے، علی نے اس لباس کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ دیکھیے مولا کی سیرت، مولا نے کس طرح سے زندگی گزاری، آج کے حاکم، اس دور کے حاکم، اس دنیا کے حاکم کس طرح سے، اور میرے مولا حاکم ہیں، سب پر حکومت ہے مولا کی، لیکن اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں، کتنا سادگی کے ساتھ مولا نے زندگی گزاری ہے۔ بس ناظرین کرام ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام اپنے گھر میں موجود ہیں،
اور دسترخوان بچھا ہوا ہے امام کے ساتھ. امام کے ایک صحابی ہیں، مولا کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تاکہ کھانا تناول کریں. دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، امام حسن بھی موجود ہیں اور امام کے ساتھ امام کے صحابی بھی موجود ہیں. کھانا لگایا جاتا ہے اور جب کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں، مولا کھانا شروع کرنے سے پہلے امام حسن سے کہا، بیٹا حسن وہ جو کھوٹی پر جو ایک بیگ رکھا ہوا ہے اس کو لے کر آ جاؤ، جو تھیلا رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر لے کر آؤ. ابھی جو صحابی تھے دیکھ رہے تھے کہ امام نے تھیلا منگایا ہے، شاید اس پر کچھ قیمتی چیز ہوگی. مولا نے اس تھیلے کو منگایا اور اس تھیلے پر مہر لگی ہوتی ہے، یعنی اسٹمپ لگا ہوا تھا حکومت کا. یہ مولا کا صحابی سمجھ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی ضروری اور اہم چیز اس کے اندر رکھی ہوگی. لیکن جیسے ہی اس سیل کو توڑا گیا، اس اسٹمپ کو ہٹایا گیا، جب اس مہر کو توڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا اس میں سے سوکھی روٹی نکالتے ہیں اور سوکھی روٹی نکالنے کے بعد مولا کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ شخص تڑپ جاتا ہے، امام کا شیعہ ہے، امام کا چاہنے والا ہے، اس کے دل میں امام کی محبت ہے. ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، مولا یہ آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، ہم تر و تازہ روٹی کھا رہے ہیں. مولا یہ آپ نے سوکھی روٹی اور اس کو آپ نے اسٹمپ کیوں لگایا، اس کے اوپر مہر کیوں لگائی؟ تو امام نے فرمایا کہ میں اس لیے اس کے اوپر اسٹمپ لگا دیتا ہوں چونکہ یہ روٹی سوکھی ہے، کہیں میرا بیٹا حسن سوکھی روٹی دیکھنے کے بعد کہیں اس میں کہیں روغن نہ لگا دے، کہیں تیل نہ لگا دے. تو ایک مرتبہ چاہنے والا کہتا ہے، مولا کیا ہم اچھا کھانا نہیں کھا سکتے؟ مولا کیا ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے کھانا کھائیں؟ مولا جس طرح سے آپ یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم اس طرح سے کھانا کھائیں؟ تو امام نے فرمایا، نہیں، یہ کھانا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ علی کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا، مولا کیوں، کس طرح سے؟ تو میرے مولا نے فرمایا، اے شخص سنو، پروردگار عالم کا جو ولی ہوتا ہے، پروردگار عالم جس کو ولی بناتا ہے، جس کو حاکم بناتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو ہدایت فرماتا ہے، اسے امر دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ اگر اس رعایا میں جس کے اوپر حکومت کر رہا ہے انسانوں میں اگر کوئی نچلے طبقے کا انسان ہے، سب سے پست طریقے کا انسان بھی ہے کھانے کے لحاظ سے، تو اس کی زندگی اس کے مطابق ہو، کہیں اس کا کھانا اس سے بہتر نہ ہو جائے، اس سے اچھا نہ ہو جائے. لہٰذا علی حاکم ہے، علی مولا ہے، علی امیر المومنین ہے. لہٰذا علی کو کیسے گوارا ہوگا کہ مومنین اچھا کھانا نہ کھائیں اور علی اچھا کھانا کھا لے؟ یہ علی کا کردار ہے، یہ علی کہ جو اتنا عظیم ہے، یہ علی جو سوتا تھا تو لوگوں کا درد لے کر، جاگتا تھا تو لوگوں کا درد لے کر، ہر وقت لوگوں کی فکر میں، امت کی فکر میں. لیکن اس امت نے کیا کیا؟ میں نے جو ناظرین کرام آپ کے سامنے حدیث مبارک کی تلاوت کی کہ امام موسیٰ قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ملائکہ اس کے اوپر گریا کرتے ہیں اور زمین کے علاقے اس کے اوپر گریا کرتے ہیں. آج امام علی کی شہادت ہے، اور جب علی کی شہادت ہوئی ہے اور جب علی کے ضرب لگی ہے تو جبرائیل گریا کر رہے تھے، در و دیواریں گریا کر رہی تھی، اور ایک آواز فضا میں بلند ہو رہی تھی، تحتمت واللہ ارکان الہدیٰ، کہ یقیناً ہدایت کے ارکان ختم ہو گئے، ہدایت کے ارکان گر گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.